بھائی جان یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہے کہ سسٹم دوبارہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کسی کو اگر کوئی کنفرم معلومات ہے یا کسی سینئر سے بات ہوئی ہے تو پلیز وہ ادھر شیئر کر دیں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے تھوڑا۔ فرید صاحب اور بلوچ صاحب دونوں کمنٹ کریں اس پہ۔ جی بھائی جان، اشارے ملے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ایک جو ہے نا ایک کڑی یہ ہے کہ ایڈیسنس میں جو اماؤنٹ آ رہا ہے نا نیگیٹو میں، اس کی بھی سیٹنگ ہو رہی ہے، اور اس طرح ہے کہ یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی عام پتہ نہیں ہے، کیونکہ رانا نہ لائیو آیا ہے نہ کچھ، لیکن یہ کچھ نہ کچھ لیک ہوا ہے یہ باتیں۔ پی آر پی کو 100 پی کے آر کے حساب سے ویلیو دینا، یا شاید اس سے انویسٹمنٹ سٹارٹ ہو جانا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے سارا ریورس کر کے جو آپ نے یہاں سے ایڈیسنس میں جو آپ کو ملا تھا آپ نے ادھر ٹرانسفر کیا ڈیویلٹس کو، اور یہاں سے آپ کو 100 پی کے آر کے حساب سے یا جس حساب سے وہ آپ کو دیتا ہے۔ بہرحال اتنا زیادہ جو ہے نا ڈسکلوز نہیں ہوا ہے، لیکن یہ باتیں ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ 20 جنوری کے بعد جن یوزرز کو بہت لاس ہوا تھا، 90% لاس ہوا تھا، اس کو ہم پورا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریکور کریں، اور باقی اوروں کا بھی اس کے ساتھ ہوگا نا، کیونکہ صرف ان کا تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے اور لوگوں کا بھی ہے۔ تو ہاں یہ سنا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ سامنے آ گئی ہے کہ ایڈیسنس میں اماؤنٹس آ رہے ہیں، نیگیٹو ہے پھر پازیٹیو ہوں گے، کہاں کنورٹ کرنے، پرپال او یو میں ٹرانسفر کر کے پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی یا ادھر ایڈیسنس چلائے گا۔ بہرحال یہ جو ہے نا راز کی باتیں، ابھی اتنا اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہو یا سپورٹ پہ یا چینل پہ نا، لیکن بہرحال یہ باتیں ہوئی ہے، اور یہ کسی نے شیئر کی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، شاید کوئی بہتری کا سوچ رہا ہو، جتنا بھی ملے تو پھر کچھ نہ کچھ ملے تو صحیح۔ فرید صاحب اس طرح ہے کہ مجھے خود اپنے سینئر مینیجر نے صبح میسج کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کرپال کی جگہ ایڈیسن دوبارہ یہ اسٹارٹ کر دے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ ایڈیسن دوبارہ کھل رہا ہے۔ دوسرا سر یہ میرے خیال میں ابھی تھوڑا امپاسبل لگ رہا ہے کہ یار لوگوں کا اماؤنٹ وغیرہ ابھی دوبارہ شو ہوگا، کیونکہ ابھی اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے ایڈیسن سے اماؤنٹ شفٹ کیا تھا کہ پرپال میں، یا جن کی ریوارڈ پوائنٹ تھے وہ والیٹ میں شفٹ کیا تھا، ہولڈ پوائنٹ اس کا جو ہے وہ لیکسال میں کنورٹ ہوا تھا، ہولڈ ایبیلیٹیز جو ہے وہ بھی اس کے جو کنورٹ ہوئے تھے ایکس ایل ٹی میں، تو لوگوں نے تو وہ والیٹ میں شفٹ کیے تھے، کچھ لوگوں نے اس کو آگے جو ہے سیل کر دیا، کچھ لوگوں نے ری انویسٹ کر دیا، کچھ لوگوں نے ٹریڈنگ کر کے اپنے ایکسل ٹی بڑھائے، یا ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جنہوں نے پی آر پی پہ کنورٹ کیا جب ریٹ ہائی تھا، کیونکہ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ یار خواہ مخواہ پی آر پی کی ویلیو بہت بڑھے گی، اسٹیبل ہوگی، 100 پہ واپس آئے گی، تو کچھ لوگوں نے اس طرح بھی کیا تھا۔ تو ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بہت یہ امپاسبل ہے کہ لوگوں کا سارا وہ جو ٹرانزیکشن ہے وغیرہ ہے وہ ریورس ہو جائے، یہ میرے خیال میں بہت ہی وہ کیا ہے کہ امپاسبل سی بات ہے۔ ہاں البتہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن بندوں کا وہ ایکسل ٹی کنورٹ ہوا تھا لیکن ہول لائبلٹیز تھی، وہ اماؤنٹ یا جن کا وہ کنورٹ ہوا تھا جو کمپنی نے خود کنورٹ کیا تھا اولڈ بیلنس، اور اس سے جتنے نگزار بنے تو خواہ مخواہ اس کا ریکارڈ تو ان کے پاس موجود ہے کہ اس اولڈ سے اتنے بنے تھے اور ہولڈیبلٹی سے اتنے بنے تھے، اتنے اماؤنٹ نا ایکس ایل ٹی کے، اور جتنے انہوں نے ریوارڈ پوائنٹ جو ہے وہ والیٹ میں شفٹ کیے تھے تو اسی کی بنیاد پہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ یار آپ کے اکاؤنٹ میں فرض کرے اولڈ لائبلٹی جو ہے یا ہولڈ لائبلٹی اس سے 500 نگزار بنے تھے، یا تو وہ اور 500 نگزار تو بنے تھے کس ریٹ پہ بنے تھے، تو اسی کے حساب سے ہو سکتے کمپنی یہ پالیسی بنائے کہ فرض کرے 57 روپے کے حساب سے کنورٹ ہوا تھا، تو اسی حساب سے اس کی جتنی بھی نگزار بنتی تھی اسی کو ری انویسٹ کرے تو اس کو اتنا ہی اماؤنٹ ملے گا، مگر یہ بہت ہی مشکل ہے کہ لوگوں کا جو ٹرانزیکشنز ہے جو مائنسز ہے وہ سارا ریورس بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں نے ٹریڈنگ کی ہے، آگے بیچ دیا ہے، کسی نے پی آر پی میں کنورٹ کیا، تو یہ بہت ہی امپاسبل ہے کیونکہ یہ بہت لمبا پروسیس ہوگا اور بہت نہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنے بھی انویسٹمنٹ ہے اس کو پرپال او یو میں لے لیں گے، ٹھیک ہے، ادھر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے ایڈیسن میں،
پرپال او یو میں لے جائیں گے، اور میرے خیال سے پرپال او یو میں جو نئی انویسٹمنٹ ہوگی، جس طرح آپ نئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ تو ہوگی اولڈ ہے نا، یہ تو اس کو ادھر ڈائریکٹلی لے جائے گا، صحیح ہے، یہ اس کو شفٹ کر دے گا ادھر پرپال او یو میں. جو نئی انویسٹمنٹ کریں گے وہ میرے خیال سے نیکزارٹ سے ہوگی، اور ٹریڈ پیک آپ کو لینا پڑے گا، اور جتنے نیکزارٹ کا بھی ٹریڈ پیک بنتا ہے جو یو ایس ڈی کا ریٹ ہے، اس حساب سے نئی انویسٹمنٹ اس حساب سے ہوگی، کیونکہ وہ نئی انویسٹمنٹ اس حساب سے پی آر پی سے ادھر ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگوں کے پاس بلا کے پی آر پی اور نیکزارٹ پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے لیے بھی سستے ہیں نا. تو یہ جو جتنی باتیں یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا نظام چل رہا ہے، کیونکہ جس بندے نے خود سوچو 8 روپے کا 7 روپے کا 1000 نیکزارٹ لیا ہے، اور اس نے 5000 پی آر پی بنایا ہے، تو آپ خود سوچو کہ 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ 7000 کے بدلے میں کس طرح وہ ان کو پیسے دے سکتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے. اور جو یہ انویسٹمنٹ ہے ایڈیشنل والی، یہ ادھر شفٹ ہوگی جتنی بھی ہے، اس کو پازیٹیو یہ اب میں نے اس کو ختم کریں گے، ڈیویلٹ سے ریورس کریں گے جتنا بھی مال ادھر گیا ہے، اور اس کو ڈائریکٹ ادھر لے جائیں گے پرپال او یو میں. ایڈیشنل کو چلانے کا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے. میرے بھائی رانا کے لیے کوئی امپاسبل نہیں ہے، سب اس کے لیے پاسبل ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے نا کہ جن لوگوں نے ٹریڈنگ کر کے بڑھایا وہ سب میرے بھائی چلے جائیں گے، تم دیکھ لینا، ٹھیک ہے. کہ اس لیے ڈائریکٹر بھی جو ہے نیکزارٹ سیل کر رہے ہیں، بڑا انہوں نے جو بڑا ہے نیکزارٹ وہ سیل کر رہے ہیں، اور جن کو سیل کر رہے ہیں ان کے بھی اکاؤنٹ سے چلے جائیں گے نیکزارٹ، وہی دیکھ لینا، ٹھیک ہے. یہ ٹائم آئے گا، جتنے بھی لوگوں نے نیکزارٹ کمائے ہیں نا، اس سے نیکزارٹ سے جو کمائے ہیں نیکزارٹ ادھر جتنے بھی بڑھائے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ تم بات یاد رکھنا کہ لوگوں کے اکاؤنٹوں میں جتنے بھی دے رہے سب میں مائنس لگ جائے گا. بولیں گے کہ اور نیکزارٹ لو، اس میں ڈالو گے تو انویسٹمنٹ آپ کی ادھر پازیٹیو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، صحیح ہے. یہ کوئی اس کے لیے امپاسبل نہیں ہے، یہ سب رانا کے ہاتھ میں ہے. اس کو بھائی جو بھی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پلاننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. باقی ایکسلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ رانا فائنل ڈیسیژن وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا. باقی یہ بحث مباحثے وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں سینئروں کے درمیان آپس میں، اور وہ شیئر بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوتی. لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے، ذاتی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ کے پی کے والے جو ہے ان کے ساتھ ان کا بہت ایشوز آ رہے تھے، اور انہی کی وجہ سے وہ آگے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے. کیونکہ جنوری میں تقریباً وہاں پہ بہت کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور ایک بندے کی تقریباً کروڑ 1.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ جنوری میں ہوئی ہے. ابھی یہ پتہ نہیں ہے 20 جنوری کے بعد ہوئی ہے، 12 جنوری میں ہوئی تھی. تو وہ لوگوں کا ان کے ساتھ یہ ایشو بھی آ رہا تھا کہ آپ پرانا سسٹم جو ہے نا وہ لے کے آئے. تو پرانا سسٹم کو لے کے آنا تو مطلب وہ پوائنٹس والا وہ تو شاید کچھ کمپلیکیشن ہو اس میں، لیکن شاید پی آر پی اور 100 پی کے آر ویلیو کے حساب سے اس کو ویلیو اس پہ ٹیپ کرنا، اور یہاں سے شاید ایڈیسنس میں ہو یا پرپل اویو کو ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ کی تھی تو ان کو نیکزالٹ کے تھرو پھر نہیں ہوگا. مطلب میرا یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ایڈی سینس میں جو کچھ ڈیوائڈ کیا 3 جگہوں پہ انہوں نے، اور نیکزالٹ آلریڈی اس نے دے دی ہے، یا وہاں پہ پی آر پی لوگوں کو ملے، پی آر پی سے پھر لوگوں کا جو ہدف تھا وہ نیکزالٹ بائے کرنا تھا، تو پھر تو یہاں پہ دوبارہ یہ اماؤنٹ لانے کی ضرورت بھی نہیں تھی نا. تو یہ امکان جو ہے نا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو 100 پی کے آر کے حساب سے آپ کی کچھ اس طرح ترکیب بنائے، چاہے جس طرح بھی ہو. شاید آپ کو یا اگر نیکزالٹ پیر دیتے ہوں کس فارمولے کے تحت، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ وہی سسٹم کے تھرو جو پہلے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس کا کچھ فارمولہ یا پلاننگ جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں آگے ابھی کیا ہوتا ہے. یہاں تک باتیں معلوم ہوئی ہے، باقی مزید جو ہے نا